مجھے بہت سی سسٹرز کے کمنٹس آئے، میسج آئے کہ سسٹر آپ نے ٹاکسک ریلیشن کے بارے میں بات کی ہے تو پلیز اس کا سلوشن بھی بتائیے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک۔ یہاں میں آپ کے ساتھ اپنی ایک شاپنگ بھی شیئر کرنے لگی ہوں، اور میں اتنی ڈیٹیل نہیں بتا پاؤں گی کیونکہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاتی ہوں تو پھر ٹاپک میرا جو ہے نا کافی لمبا ہوگا، ویڈیو اتنی لمبی ہو جاتی ہے، اور ایسے ٹاپک جو ہے نا ایک ویڈیو میں کور کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ آپ کے ساتھ جو چیز میں شیئر کر رہی ہوں، سب سے پہلے تو دو چار چیزیں سمجھ جائیں، کیونکہ کچھ نئے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے۔ کسی بھی خاص ماحول کو اپسیٹ کرنا، اسٹریس کریٹ کرنا، یا پھر کسی بھی بندے کو سچویشن نے ٹاکسک کر ہی دیا ہے، اب یہ کسی بھی باؤنڈریز کو رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ چار لوگ کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ٹاکسک ہے تو بس جی اس نے کریڈٹ لینا ہی لینا ہے، اور وہ لیڈر بننے کی کوشش کرے گا، سارا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اگلی چیز اگر آپ سمجھتے ہیں پوائنٹ، تو جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ٹاکسک جو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو ٹاکسک لگنے لگتا ہے۔ مطلب ٹاکسک خود ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگلا بھی ٹاکسک ہے، اور ہر وقت جو ہے اس کے اندر نیگیٹیوی نظر آنے لگتی ہے۔ آپ نے کھانا بنایا ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ کھانا بہت اچھا ہے، بلکہ آپ پر احسان جتائے گا کہ بھئی ہم کھانا کھا تو رہے ہیں بس ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے آپ کی تعریف کرنی ہی نہیں ہے، اس کو عادت ہی نہیں ہے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے، یہ میں نے چھوٹی سی آپ کے سامنے سمری اس لیے رکھ دی ہے کہ میرا ٹائم زیادہ، دوبارہ اس ڈیٹیل میں اگر کسی نے ویڈیو دیکھنی ہے تو لاسٹ ویڈیو جا کے دیکھ لے، تو اس میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس ریلیشن کے بارے میں بات کی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹاکسک صرف جینٹس ہی ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں۔ نہیں جناب، لیڈیز میں بھی یہ بیماریاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، لیکن فی الحال جو ٹاپک ہم یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہماری جو ہے میرڈ لائف ہے، ہاؤس وائف ہے، عورتیں ہیں شادی کے بعد جو چیزیں فیس کر رہی ہوتی ہیں، اور بچیاں ہیں جن کی شادی کو ابھی 2 سال ہوئے ہیں، 1 سال ہوئے ہیں۔ مجھے کمنٹ آیا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایسی چیزیں کرتے ہوئے بولتے ہوئے، لیکن نا اس وقت اس ایج میں شروع کے شادی کے 2 سال، 5 سال، 3 سال جو ہوتے ہیں، اسی میں ساری کی ساری جو ہے نا ڈپریشن کریٹ ہوتی ہے۔ آتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف۔ ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے اور وہ اس کو امپروو کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ چیز وہ بندہ اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کو بہت ٹائم لگے گا اور آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ یہاں پہ اس چیز کو جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو آسانی شروع ہو جائے گی۔ یہ گیم آپ نے چینج کرنی ہے، یہ اتنی جلدی چینج ہونے والی نہیں ہے کہ آج آپ نے اس پہ ورک کیا اور صبح آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے۔ اگر وہ پارٹنر ہے اور آپ اس کے ساتھ آگے زندگی بھی گزارنا چاہ رہے ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، کیونکہ یہ پرابلم زیادہ تر میرڈ لوگوں میں آتی ہے، ان کے حصے میں آئے گی، ظاہر ہے یہ بیماری وہیں نظر آتی ہے، بہن بھائیوں میں بھی اگنور ہو جاتی ہے، والدین کو تو ہم بڑا سمجھتے ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، ارد گرد کزنز ہوتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو پارٹنر ہے صبح شام آپ کے ساتھ جس کی زندگی گزر رہی ہے، اب یہاں پہ جو ہے نا آپ نے یہاں پہ ہارنا نہیں ہے، میں نے آپ کو ہارنا نہیں سکھانا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کچھ لوگ تو اس کو جیت جاتے ہیں، کچھ اس کو ہار جاتے ہیں، میں آپ کو ہارنے والا اس لیے نہیں بناؤں گی، میں آپ کو بتاؤں گی آپ بارڈر کے اوپر ڈٹے رہیں، بارڈر کو چھوڑ کے بھاگنے والی نہیں بناؤں گی، آپ کو بریو بناؤں گی، اس چیلنج کو فیس کرنا سکھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، یہ میں بہت بڑے دعوے نہیں کر رہی، لیکن میں نے بہت سارے ریلیشنز کو اس طریقے سے کور کیا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت امپرومنٹ آئی ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کو فیس کرنا ہے اور اس کو امپروو بھی کرنا ہے۔ اسی طرح نہیں جینا جیسے آپ جی رہے تھے، آپ کا بھی حق ہے، اور زندگی اللہ پاک نے بھی آپ کو بھی دی ہے جس طرح اس کو دی ہے۔ ٹاکسک جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس بندے سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، اپنے سے کمزور کو پریشر دیتا ہے، اور کوئی بھی ہاؤس وائف کمزور نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے عورت کہ میں کمزور ہوں، وہ بس عزت کی رکھوالی کے چکر میں اپنے ماں باپ کی عزت، بہن بھائیوں کی عزت، رشتہ دار خاندان والے کیا کہیں گے، اس عزت کے چکر میں نا یہ سب فیس کر رہی ہوتی ہے۔ اور اوپر سے ہمارا معاشرہ بھی ایسی بیٹیوں کو قصوروار کہتا ہے کہ بھئی آپ سے تو گھر ہی نہیں بسا، آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے، آپ کا تو مزاج ہی نہیں اچھا، آپ ہی کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو آپ کو جینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر جینا ہے تو اس کے بارے میں جاننا بھی بہت ہوگا۔ آج ہر چیز کی ایجوکیشن ہے، ہماری ماؤں، نانیوں، دادیوں کے زمانے میں اگر ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ کچھ ایسی چیزیں کرتے تھے تو اس کا یہی کہا جاتا تھا اس کا شوہر بہت سخت ہے، اس کے اوپر بڑا رحم کھایا جاتا تھا، اور اس کو یہ نہیں پسند اس لیے وہ نہیں کرو۔ بٹ آج یہ ایک سبجیکٹ ہے، اور جس کو اپنے گھر کو بنانا ہے، اپنے گھر کی طرف جانا ہے، اپنی چیزوں کو بچانا ہے، تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا
لرن کرنی پڑیں گی، اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اس میں سے نیگیٹیوٹی آپ نے نہیں لینی، پازیٹیو چیزیں جو آپ کے ماحول، آپ کے گھر کے چیزوں کے ساتھ میچ کریں اور جس میں آپ کو امپروو کرنے میں آسانی ہو، اس کو آہستہ آہستہ اپنی چیزوں میں اپلائی کرنا شروع کر لیں۔ ہر چیز، ہر ویڈیو، ہر بات کسی کی بھی آپ کو اپنے گھر میں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس میں سے کیا سوٹیبل لگتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے، کیونکہ فارمولہ آج تک کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکا ہے کہ اپنی زندگی کا یہ فارمولہ بنا لو کیونکہ میں اس طرح جیتی ہوں، تم ایسا جیو گی تم بھی پاس ہو جاؤ گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نیگیٹو نہیں کر رہی ہوں آپ کو، لیکن میں آپ کو نقصان سے بھی ضرور بچاؤں گی۔ اب اگر میری بات سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ نے ٹکریں مارنا، شکایتیں نہیں کرنی، رونا دھونا چھوڑ کر اس کو ڈیل کرنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیل کرنا کس طرح سیکھیں گی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، سب سے پہلی چیز کہ یہ رشتے اللہ پاک بناتا ہے، یہ آپ کا رشتے اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، آپ کی تقدیر اس بندے کے ساتھ جڑی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے ہی آپ کو جو ہے یہ امتحان ایک طرح سے آیا ہے۔ اور اپنی باتیں اب آپ نے کس سے شیئر کرنی ہے؟ اللہ پاک سے شیئر کرنی، کیونکہ یہ امتحان آپ کا اللہ کی طرف سے، اور وہی آپ کو اس کا حل نکال کر دے گا۔ سب سے خاص چیز جو میں کہوں نا، آیت کریمہ، اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کبھی بھی محروم نہیں لٹائے گا۔ آیت کریمہ کچھ لوگ ذرا سا غلط پڑھتے ہیں، یہاں یہ مسٹیک صحیح کر لوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کچھ یہاں کن تم پڑھ لیتے ہیں، اس کی میننگز چینج ہو جاتے ہیں۔ عربی کی کم از کم اتنی نالج رکھیں کہ جو وظائف آپ کر رہے ہیں، جو آپ ورد کرتے ہیں، جو بھی آپ کی روٹین ہے، اس کی زبر زیر پیش کو پلیز صحیح کیا کریں۔ چھوٹے چھوٹے زبر زیر پیش سے بڑے بڑے معنی چینج ہوتے ہیں اور اس کا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو انی کنتو من الظالمین، یہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ یا پھر آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اس کا سب سے پہلی ریمیڈی ہے۔ یہ ہم نے اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے، اللہ پاک سے ہی اس مسئلے کا حل مانگنا ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ اللہ پاک نے اس آدمی کے دل میں آپ کے لیے نرمائی، ہم یہ نہیں کہتے بہت شدید قسم کی جو ہے نا لیلا مجنوں والی محبت آ جائے، جادو ہو جائے اور وہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ اس کے دل میں آپ کے لیے رسپیکٹ آئے، اس کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ آئے، وہ آپ کے کاموں کو سمجھے، آپ کی تھکن کو سمجھے، آپ دن بھر جو مزدوری کر رہی ہیں ایک طرح سے اس کے گھر میں، وہ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کر لے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں گے اور اللہ پاک ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ہم اسی سے مانگ سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز جو ہے نا، آپ نے ان کپل کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا جناب۔ کیوں؟ آپ کی لائف کوئی فلم نہیں ہے، کوئی میڈیا کا شو نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی انڈیا کی مووی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر دکھائے جانے والے رومانٹک قسم کے سین نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ انڈرسٹینڈنگ اور جو کہتے ہیں نا کہ جناب بڑی انڈرسٹینڈنگ، ان کی شاعری سے آپ کو بار بار سننے کی ضرورت نہیں، ان سے دور ہو جائیں، کیونکہ آپ جس چیز کو فیس کر رہی ہیں آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے، اس نے ماننا ہی نہیں ہے جس کا ٹریٹمنٹ ہے میرے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ خاموشی کا علاج جو ہے نا آپ نے شروع کرنا ہے، اس کے ساتھ ہر وقت کی بحث کو آپ نے ختم کرنا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی ٹپ بتا رہی ہوں، اور اپنی زندگی کو بھی جینا ہوگا جیسا کہ آپ اس کے ملنے سے پہلے جیتی تھیں، جیسے آپ فریش رہتی تھیں، آپ خوش رہتی تھیں، اس طرح بھیانک نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ آپ کو بہت مضبوط ہونا ہے اس رشتے کو لے کے چلنے کے لیے، تو آپ نے اپنے آپ کو ویسے ہی ویل ڈریس رکھنا ہے، اپنے خود کو ویسے ہی جیسے آپ رہتی تھیں، اپنی دوستوں میں جاتی تھیں، کالج یونیورسٹی میں فریش ہو کے جاتی تھیں، سمجھیں اب آپ بھی ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا اور اس ڈپارٹمنٹ کا آپ بہت بڑا حصہ ہیں، تو اس میں بھی آپ کو اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے اور پوری مضبوطی کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے۔ میں نہیں کہ بیوٹی پارلر چلے جاؤ تو اتنے بڑا بڑا میک اپ کر کے کار آ جاؤ، گھر والے کی ہو گیا جناب، پیسہ نہیں خرچ کریں ابھی اس وقت، آپ فی الحال آپ نے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے، تو ٹریٹمنٹ کے لیے پہلے اپنا حلیہ شلیہ سیٹ کریں، اپنے آپ کو سیٹ کریں، اپنے آپ کو پاگل نہیں کریں، کیونکہ آپ کی توجہ بٹے گی اپنے پر توجہ دینے سے، کیونکہ آپ نے پورا فوکس اسی چیز پہ کیا ہوا ہے، آپ کو وہیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے اور آپ اس نیگیٹیوٹی کا حصہ بننا شروع ہو چکی ہیں، آپ اسی طرح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے اس طرح نہیں ہونا، آپ نے اپنے آپ کو آدھا تو چینج کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی فیلنگز اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے،
تو ایسا نہیں ہے، ان کی اپنی فیلنگز، خوشی، سیڈنس وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی فیلنگز، آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس بات کو فی الحال آپ بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ کی بڑی امپورٹنس بھی ہوگی، آپ کی فیلنگز کو بھی سمجھیں گے، اور سلولی ساری چیزیں آپ کے حق میں جائیں گی۔ ایک تو آپ نے وظیفہ شروع کیا ہے، اللہ کے سامنے آپ نے اپنے سجدے شروع کیے ہیں، اللہ پاک سے اس کو مانگنا شروع کیا ہے، تو اللہ پاک آپ کو کبھی بھی محروم نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کیسی لگ رہی ہیں، آپ نے کیسا پکایا، آپ نے بہت کام کیا، اس میں انہوں نے آپ کو نیگیٹیوٹی ہی نکال کر دینی ہے۔ تو امپروو کرنے کا کہیں گے جناب، آپ امپروو کیجئے، تو آپ نے ان کو اپنا ٹیچر نہیں بنانا، جج نہیں بنانا، آپ کی چیز آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے کتنی امپروو ہے، آپ کتنے پرفیکٹ ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسا کیا ہے، تو ان کی آؤٹ پٹ کو اگنور کریں، خود بخود آہستہ آہستہ ان کو اپنی پوزیشن فیل ہونی شروع ہو جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا یہ بندی جو ہے میرے سامنے بیٹھتی تھی، چیز رکھتی تھی، پوچھتی تھی، یہ بالکل چینج ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ چینجنگز جو ہے نا کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا اتنی جلدی، تو اپنے آنسو بہانے سے اور ان چیزوں کو کرنے کے بجائے پریکٹیکل چیزوں کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے لیے ان کی ہی آنکھیں نہیں ہیں، نہ ہی ان کے کان ہیں آپ کے لیے، کیونکہ وہ نہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اور تو اور جناب، جو سونے پہ سہاگا ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا حصہ، ان کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی خراب ہونے لگتی ہے، تو وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، پرسنالٹی کو بالکل ڈیمیج نہیں کرنا ہے، اور اس ریلیشن میں شیطان کی جو ہے نا بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، میاں بیوی کے رشتے میں شیطان بڑا سپر پاور ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کہتے ہیں نا کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی یہی خوشی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ میں جب ان کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو آپ کی زندگی کے دشمن ہیں، تو وہ ان کے ارد گرد اور گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی نیگیٹو، اور ان پہ اثرات مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اس وقت جو ان کا علاج کریں گی وہ یہ، ایک تو آپ نے اس ٹیم کے سامنے اپنی صفائیاں نہیں پیش کرنی جناب، یہ صفائیاں پیش کرنے کا چکر اب آپ نے چھوڑ دینا ہے، اگر آپ میری بات مانتی ہیں، کیونکہ اس پوری ٹیم کا آہستہ آہستہ آپ نے بائیکاٹ شروع کرنا ہے، صفائیاں نہیں پیش کرنی کہ میں تو نہیں ہوں ایسی، یہ ایسے کہہ رہے ہیں، نہ ان کی شکایت کریں نہ اپنے بارے میں ان کو بتائیں، آپ آہستہ آہستہ ان کو چھوڑ دیں، ان کا بائیکاٹ سلولی کریں، ایک دم سے بھی نہیں، بھائی باہر نکل جاؤ ہمارے گھر میں نہیں آؤ، آپ کی چیز مزید خراب ہوگی۔ یہ چیزوں کو سدھارنا آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ صفائیاں پیش کرتے ہوئے انسان کمزور پڑنے لگتا ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں، اور یہ آنسو ہی جو ہوتے ہیں آپ کو بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے صحت مند رہنا ہے آگے، آپ نے زندگی، تو آپ نے ایک طرح سے جیسے سوشل بائیکاٹ نہیں ہوتا وہ شروع کر دیں، آپ اپنی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ٹائم جو ہے نا اپنے بچوں پر، اپنی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی پر لگائیں، آپ کی مصروفیت بہت ضروری ہے، کسی بھی طرح خود کو مصروف کریں، آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گی، اپنے اذکار، اپنی تسبیحات، اپنی عبادات میں اضافہ کر لیں، آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ انہیل ایکسہیل کی بہت ساری ایکسرسائزز یوٹیوب پہ پڑھی ہیں، صبح کے ٹائم میں میڈیٹیشن ضرور لازمی طور پہ کیے ہیں، ہلکی پھلکی یوگا اسٹارٹ کریں، اس سے آپ کی اپنے پہ توجہ آئے گی، اور جو فوکس آپ نے ایک ٹاکسک بندے کے اوپر مکمل طور پہ کیا اور اس کی ہر ایکٹیویٹی آپ کو نیگیٹو لگ رہی ہے، اس سے آپ کی آہستہ آہستہ جان چھوٹنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو کچھ سلوشنز بتائیں، کیونکہ میں نے کچھ چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کی، کچھ اپنی ریلیٹیوز لوگ تھے جن کے ساتھ ایسی چیزیں ہوئیں، ان کو بتائیں، لائف میں ان لوگوں کی بہت امپرومنٹ آئی، تھینکس کیا لوگوں نے آ کے کہ سسٹر ہماری زندگیوں میں بہت امپرومنٹ آئی ہے آپ کی چیزوں سے، تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میری باتوں سے نقصان نہ ہو آپ کا، فائدہ ہو آپ کو، اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس آئے اس کے لیے میں بہت تھینکس کرتی ہوں، اپنی چیزیں آپ لوگوں نے مجھ سے شیئر کی، بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں یہ بات جو زندگی میں امپرومنٹ چاہتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں امپروو ضرور ہو، کسی کا گھر خراب نہ ہو، اللہ پاک سب کے گھر کو ہنستا بستا رکھے، بس آپ نے اپنے ساتھ اس پارٹنر کو جو ہے کس طرح لے کے چلنا ہے، جتنی چیزیں میں بتا سکتی تھی بتائیں، اگر مزید چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ بھی کروں گی، اور ساتھ ساتھ ٹاکسک جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، لیڈیز ہوتی ہیں، ان کی پریشانیاں بیماریاں ہوتی ہیں جو مرد فیس کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، چلتے ہیں پھر انشاءاللہ، ملتے ہیں کسی اچھی نئی ویڈیو میں، ٹل دین فی امان اللہ۔